جہاد دکھا سکتا ہے، نہ عمر کا جہاد دکھا سکتا ہے، نہ عثمان کا جہاد دکھا سکتا، کچھ بھی نہیں جہاد میں نے ثابت کیا صرف، اور اس نے بات صرف بدر پہ کرنی ہے۔ بدر میں کہتے ہیں یہ آئے ہیں، قرآن کہتا ہے منافقین بھی بدر میں آئے ہیں مال غنیمت لینے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کرنے کے لیے۔ میں نے دکھایا کہ کس نے جدال کیا، اور میں نے یہاں پہ دکھا دیا کہ عمر صاحب نے بدر میں چھپ گیا تھا، مخفی و مختفی ہوا تھا۔ اب تم نہیں کہنا کہ میں نے تجھے بات کرنے نہیں دیا، اب بات کرو تم۔ ہاں جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اس جنگ کے اندر شامل ہوئے، اور جنگ جب ختم ہو گئی، جو جہاد جنگ دکھاؤ نا، جنگ دکھاؤ، جنگ بدر ہی ہے نا، جہاد دکھاؤ نا پہلے۔ حضرت صاحب جنگ بدر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، میں نے دیکھا آپ کی باتیں سنی، آپ میری بھی بات سنیں نا۔ منافق بھی آتے ہیں۔ اچھا، جب یہ جنگ ختم ہو گئی، اگر تو منافق ہوتے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ منافق ہے، جس طرح عبداللہ بن ابی کو کسی بھی مشاورت میں شامل نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ اب جنگ بدر کے بعد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سورہ انفال کی تفسیر میں بھی لکھا ہے، مسلم کتاب الجہاد میں بھی ہے، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی اس حدیث کے، کہتے ہیں غزوہ بدر میں جب قیدی گرفتار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے فرمایا کہ ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر تو وہ منافق ہوتے تو اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ مشاورت کرنے؟ بالکل بالکل، وہ ایمان والے تھے۔ میری بات مکمل ہو، ایسا نہ کریں، میں نے آپ کی بات سنی ہے، یہ اس سے جہاد ثابت ہوتی ہے، آپ نے جہاد ثابت کرنی تھی، آپ کہتے ہیں مشورہ کیا اس سے؟ ان کا ایمان، ہمارا موضوع ہے عمر فاروق کا ایمان رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ ہمارے جہاد کے طریقے سے ثابت کرنا تھا نا، یہ جہاد ہے، جہاد کے بعد اللہ کے نبی مشاورت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جہاد میں تو شامل ہوئے ہیں، وہ تو میں نے ثابت کر دیا پہلے۔ سو میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، جہاد کے بعد اب مجاہدین سے اللہ کے نبی جو ہے نا مشاورت کر رہے ہیں، اس رقم سے کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو، اور ممکن ہے کہ اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے ہے جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، عقیل کو علی رضی کے حوالے کیجئے تاکہ وہ ان کی گردن اڑا دیں، اور فلاں جو میرا عزیز ہے اسے میرے حوالے کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے سرگنے اور سردار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے کو اختیار فرمایا اور میری رائے کو نظر انداز کر دیا۔ پھر جب دوسرے دن صبح ہوئی تو میں آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی بتائیے آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے بھی رونا آئے تو میں بھی رو پڑوں، وگرنہ آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے والی صورت بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس فیصلے کی مشاورت کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کے فدیے کے لیے چھوڑنے کے فیصلے سلسلے میں مجھے دی تھی۔ اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک درخت تھا اور اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو حضرت عمر فاروق رضی کی رائے تھی اس کو قبول کیا۔ تو حضرت عمر فاروق کی رائے کو اگر اللہ رب العالمین قبول کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والے۔ جنگ بدر میں ابو بکر و عمر فاروق رضی شامل بھی ہوئے ہیں، انہوں نے عائل بن حشام کو قتل کیا، اس کے سگے ماموں تھے وہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ اس وقت کافروں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بابا، جب اس نے اسلام قبول کیا پھر اس نے یہ واقعہ سنایا کہ 2-3 دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم عبد الرحمن، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتا تو میں کبھی بھی تم کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ تم اس وقت کفر کی طرف تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تلوار کے ساتھ، تینوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جنگ کے بعد ان دونوں حضرت سے باقاعدہ مشاورت کی ہے، اور حضرت علی رضی کی شان یہ بیان کی ہے کہ جب ان کا جنازہ تھا نا حضرت عمر فاروق کا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ مرنے کے بعد بھی ان تینوں صحابوں کو اکٹھا کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کو میں نے اکثر فرماتے ہوئے سنا ہے میں ابو بکر و عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر و عمر فلاں جگہ سے نکلے، میں ابو بکر و عمر فلاں جگہ داخل ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے ایمان والے بندے تھے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دیا تھا، ام کلثوم کا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، پلیز الگ مسئلہ ہے۔ نہیں، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ نے جہاد پہ بات کرنی تھی نا، جہاد پہ بات کرنی تھی نا، رشتہ الگ بات ہے، موضوعات کو دخل نہ دو نا، ہم آپ کی بات کو موضوع سے باہر نہ نکلو نا۔ نہیں، موضوع سے باہر نہیں، تمام غزوات میں حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جنگ احد میں بھی، جنگ احزاب میں بھی، جنگ خیبر میں بھی، اور جنگ فتح مکہ پر بھی، اور جنگ تبوک پر بھی۔
تم لوگوں اتنے بے شرم لوگ. جس پر دلائل اچھا اس نے مانگیں گے جہاد تو دکھایا نہیں نا. اب کہتا دوں گا. ہے دیکھ اب میری بات سنو, بات نہیں کاٹو. اس نے جہاد ثابت کرنی تھی نا, جہاد تو اس سے دکھایا نہیں. جہاد میں نے ان سے کتنا چیلنج دیا کہ ایک دکھاؤ کہ اس نے پتھر مارو, کتاب تمہاری ہے, خلیفہ تمہارا, ٹھیک ہے نا, تاریخ تم لوگوں نے لکھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو تمہارے پاس کیوں ایسی حدیث نہیں ہے؟ ہاں کیوں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا؟ ابو بکر عمر کا کیوں ایک جگہ پہ نہیں ہے؟ اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مشورہ کیا. میں نے دکھایا نا مشورہ کیا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر دیا. ان کی اپنی کتاب اعراض کی ہے. یہ کہتے ہیں اعراض کا مطلب منہ پیرنا نہیں ہے, تو اعراض کا کیا مطلب ہے پھر؟ جو بھی ہے اعراض مسلمان سے نہیں ہے کی جاتی ہے. قرآن کے میں نے آیات دکھائے, اعراض یا تو یہودی سے یا مشرک سے یا منافق سے, یا وہ شخص جو جس کو قرآن نے جو عارض عن الجاہلین, وہ جاہل بھی منافق ہے. وہ جاہل کا لفظ بھی منافق کے لیے استعمال ہوا قرآن میں. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے سے اعراض کیا. اور قرآن نے بھی بتایا کہ ان لوگوں نے کہ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط مشورے دیے تھے نا, جنگ بدر سے پہلے جدال کر رہے تھے اور وہ منافق تھے, تو وہ بھی پتہ چلا کہ وہ کون تھے. اب کہتا ہے نا یہ تو کوئی حدیث نہیں لے کے آیا, اپنی حدیث لے کے آیا کہ جنگ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے مشورہ کیا تھا. بھائی مجھے یہ بتاؤ شیخ صاحب, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عالم تھے, ابو بکر عمر زیادہ عالم تھے؟ ہدایت پہ زیادہ کون تھا؟ اللہ کے نبی زیادہ عالم تھے. کس کا عقل زیادہ کامل تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابو بکر عمر کا؟ جبرائیل کس کے پاس آتا تھا؟ جبرائیل کس کے پاس آتا تھا؟ انبیاء کے پاس, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابو بکر عمر کے پاس آتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا صبح شام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر عمر کے عقل کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قیاس کرنا ہی غلط ہے. وہ کوئی کافر ہی ہوگا قیاس کرے گا نا. مشاورت اور اسی طرح اب سن لو بھائی نبی کریم صلی اللہ, پلیز سن لو, مجھے بات کرنے دو نا, پلیز مجھے بات کرنے دو. اور جبرائیل بھی صبح شام اللہ عز و جل کے جانب سے کس کے پاس آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اللہ کا کیا فرمان ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. جو شخص عقل میں پوری جہان سے کامل ہو, علم میں پوری جہان سے کامل ہو, یہ ابو بکر عمر یہ سب بت پرست مشرک تھے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو یہ تو بت پرستی میں مرتے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اسلام دکھائیے نا. جبرائیل بھی ان کے پاس آتے تھے. جبرائیل جس کے پاس آتا ہو, اللہ رب العزت نے اس کو عرش پہ لے کے گیا. کیا وہ ابو بکر عمر کے مشورے کے محتاج ہے؟ ابو بکر عمر عقل میں ناقص, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل میں کامل. ابو بکر عمر علم میں ناقص, نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم میں سب سے اکمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دیکھی, جبرائیل صبح شام آتا ہے, اور نبی صلی اللہ قرآن خود فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی, میں وحی کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع ہی نہیں کرتا. تو وہ کبھی ابو بکر عمر کے مشورے کا کبھی نہ محتاج تھے نہ کبھی اتباع کر سکتے تھے. تو کس لیے مشورہ کیا؟ کوئی حدیث صاحب نے دکھایا نہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا. تو اگر آپ کی حدیث مان بھی لیں کہ کس لیے مشورہ کیا, تو اس کے میں وجہ بتاتا ہوں. قرآن مجید کی آیت دیکھو, سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم, وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ لَفَعَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے اصحاب میں بڑے منافق موجود ہیں, بڑے منافق ہیں جی. اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے چہرے آپ کو دکھا دیں کہ یہ فلان فلان منافق ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. ہاں البتہ آپ خود ان کے بولی کے انداز سے آپ سمجھ جاتے ہیں, ان کے بولنے کے انداز سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ منافق ہے. واللہ یعلم اعمالکم, اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو جانتا, آپ سب کے اعمال کو جانتا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کسی کے مشورے پہ عمل کرتے تھے, نہ کبھی ان کو کسی مشورے کی حاجت تھی. وہ کبھی کسی کے وہ ہدایت لے کے آئے ہیں. اور قرآن نے کہا کہ آپ صرف وحی کے اتباع کریں, دوسروں کے باتوں کا اتباع نہ کریں. تو کس لیے ابو بکر عمر سے اگر مشورہ کیا؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ منافق کون ہے. ان کی باتوں سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ منافق ہے. اور بدر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عمر صاحب نے کیسے اپنے عدم ایمان کا اظہار کیا. دیکھو بدر میں ایک مزید واقعہ دیکھو. اب مشورے کی بات آئی ہے نا, مشورے کی بات آئی ہے تو دیکھ لو. یہ قرآن مجید کی آیت, یہ مسند احمد ہے. بلکہ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دوں, بخاری دکھا دوں. یہ بخاری ہے, بخاری ہے جناب, ملاحظہ کریں. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 3971.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو طلحہ سے کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم بدر 24 ہیرو تھے قریش کے، مشرکین کے، ان کو حکم دے دیا کہ ان کو ایک گڈھے میں ڈال دیں جو بہت ہی وہ گندا گڈھا تھا، کچڑوں کا گڈھا تھا، وہاں پہ ڈال دیں، اور وہاں پہ 3 دن رہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخت سفر باندھ دیا بدر سے جانے کے لیے۔ صحابہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے اسی گڈھے کے کنارے کھڑے ہو گئے، ان کے ناموں کو پکارنے لگے کہ اے فلان ابن فلان اور اے فلان ابن فلان۔ کیا آپ لوگ خوش نہ ہوتے ابھی کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کرتے؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ ہم نے تو اللہ کے وعدوں کو سچ پایا، کیا آپ لوگوں نے اللہ کے وعدوں کو سچ پایا؟ یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ بدر کے مقام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ کن سے؟ کفار قریش سے۔ شیخ صاحب میری طرف دیکھو، توجہ چاہتا ہوں آپ کا۔ عمر نے کہا کہ ما تکلم من اجساد الا ارواح لها، آپ مردوں سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آیا اس کی طرح وہ کہتے ہیں نا مردے سنتے نہیں ہیں، یہ تو سنتے نہیں ہیں، ان سے کیوں بات کرتے ہو؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراض کرے وہ مسلمان ہے، کافر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھو، والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو ان سے بہتر میری بات کو نہیں سمجھتا۔ جو شخص بدر کے مقام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل کا لاشا اس سے بہتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مشورے کے محتاج ہیں۔ وہی ایک منٹ وہی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ ابو جہل کا لاشا تجھ سے بہتر بات سمجھتا ہے، پیغمبر اس کے مشورے کے محتاج ہیں۔ اب بتاؤ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا میں کہہ رہا ہوں بدر میں حضرت عمر فاروق کی شمولیت آپ نے خود بیان کر دی ہے۔ میں تو شروع سے کہہ رہا کہ منافق بھی آئے تھے، میں تو کہہ رہا تھا کہ منافق موجود تھے بدر میں، جہاد نہیں کیا نا۔ منافقین کی پہچان ہے کہ جہاد نہیں کرتے۔ یہ تو ایمان